الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات مما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین تخلیق کے طور پہ ساری کائنات میں پیدا کیا ہے اور اسے انسان کو بہترین مخلوق بنایا. وہ خالق ہے اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پیدا کیا، تو وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز ضرورت کی ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے. چونکہ وہ خالق ہے، اسی لیے رازق بھی وہی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، تو انسان کے بود و باش کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے. انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، اور آزاد تو کوئی بھی مخلوق نہیں ہے. آزاد کوئی بھی مخلوق نہیں ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک، یہاں تک کہ زمین اور آسمان بھی، سیارے اور ستارے بھی، یہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کوئی کچھ بھی آزاد نہیں ہے. سب کے لیے قانون بنایا ہوا ہے، اور اس قانون کے تحت طوعاً و کرہاً ساری مخلوق اس کے احکامات، اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں گھومتی ہے. آسمان اگر چکر لگاتا ہے تو وہ بھی اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق. آسمان کے ستارے اور سیارے اگر چلتے ہیں تو وہ بھی اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس میں سر منہ انحراف نہیں کرتے. زمین اگر ہلتی ہے اور ساکت رہتی ہے تو وہ بھی اس کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق. دریا کی روانی اس کے قانون کے مطابق ہے. ہواؤں کا چلنا اس کے قانون کے مطابق ہے. چونٹی کا اپنا زمین کے اوپر چلنا، زمین کے اندر چلنا، زمین کے اندر اپنی مکان بنانا، گھر بنانا، اپنی غذا کو مہیا کرنا، سب اس کے قانون کے مطابق. تو کوئی بھی مخلوق آزاد نہیں ہے. ہر مخلوق خداوند تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہے اور اسی کے مطابق وہ کام کرتی ہے. اور چونکہ وہ مجبور ہے اور اس کو خداوند تعالیٰ نے اس دائرے کا پابند بنایا ہے، اس لیے اس کے لیے احکامات نہیں رکھے. ان کے لیے تو ایک ہی زندگی کا طریقہ رکھا ہے، اسی پر ہر مخلوق اپنے اپنے طریقے پر کام کرتی ہے. انسان کو عقل دے کر پیدا کیا، انسان کو سمجھ اور فکر دے کر پیدا کرے، اس کے لیے اچھائی اور برائی کے راستے متعین کیے. اس لیے اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آزادی دی ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی فکر سے وہ راستہ اختیار کرے جو اس کے رب نے اس کے لیے بنایا ہے. اس کے مطابق چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اس کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ ناکام رہے گا. کامیابی و ناکامی دنیا کے اعتبار سے نہیں، کامیابی و ناکامی آخرت کے اعتبار سے. خسرت دنیا والآخرہ. بہت سے لوگ تو دنیا کے اندر بھی ناکام رہتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں.
اور جو خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے ہیں، انبیاء کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تو آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اور معتبر چیز اس کی غذا ہے۔ غذا انسان کے لیے بنائی ہے، اور غذا پر ہی انسان کی فکر اور سوچ بنتی ہے۔ اس کے مطابق اگر وہ اچھی غذا لیتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اچھا تجزیہ کیا، فرمایا کہ انسان جب کچھ بھی چیز کھاتا ہے، اندر جاتی ہے وہ، تو اس سے خون بنتا ہے، ابخارات بنتے ہیں، گیس بنتی ہے اور خون بنتا ہے۔ خون اگر غذا صالح اور اچھی ہوتی ہے تو خون بھی صالح اور اچھا ہوتا ہے، اور جب خون اور صالح اچھا ہوتا ہے تو انسان کی پھر اس کے بعد جو سوچ بنتی ہے، جو فکر بنتی ہے، وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی ایک بہتر راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اگر غذا خراب ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر جو خون بنتا ہے وہ خراب خون بنتا ہے، صالح خون نہیں بنتا ہے، اور صالح خون نہیں بنتا ہے تو پھر اس سے فکر جو بنتی ہے وہ بھی صالح نہیں بنتی ہے۔ پھر آدمی اگر حرام کھاتا ہے تو حرام ہی فکر بنتی ہے اس کی، خراب چیزیں کھاتا ہے تو خراب چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے۔ شہوانی قوتوں کو بھڑکانے کے لیے اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو انسان کی شیطانی قوتیں ہی بھڑکتی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ غذا کا اثر انسان کے جسم پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تینوں طرح کے انسان اپنے اخلاق، ایمان، اعتبار سے تین طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ کہ جو تمام انسان ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، کافر ہے، کون نہیں ہے، انسان ہے۔ لیکن غذا اس کے لیے بھی ضروری ہے، فکر اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھی سوچ اور اچھا سماج بننے کے لیے اچھی سوچ کا ہونا اس انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو ایمان لے آتی ہے، وہ مومن بن جاتی ہے، وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے قانون اور راستے پر چلیں گے۔ تیسری مخلوق ان سے جو سپیریئر کوالٹی کی ہوتی ہے، جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا ہے۔ یہ تین طرح کے لوگ خداوند تعالیٰ نے بنائے۔ غذا جسم سب کا ہے اور غذا سب کے لیے ضروری ہے، غذا سب کو صالح چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں تینوں قسم کے لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے الگ الگ آیات بیان فرمائی۔ انسانوں کو بھی مخاطب کیا کہ اے لوگوں، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں حلال کیا ہے، پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کھاؤ۔ ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا کہ ایمان والوں، جب تم ایمان لائے ہو اور تم اس بات پر کو مان لیا ہے کہ تم نے کہ ہم خدا کے قانون کے مطابق چلیں گے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خداوند تعالیٰ کے بنائے ہوئے غذا کے جو طریقے ہیں ان کو بھی فالو کرو اور ان پر بھی چلو، وہی راستے اختیار کرو۔ اور انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، ان کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی مخاطب کیا خداوند تعالیٰ نے کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو تم بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ہم انبیاء کے لیے بھی وہی قانون بنا ہے جو تمہیں بتا رہے ہیں، صرف تمہیں انوکھا نہیں بتا رہے ہیں، تمہارے لیے راستے محدود نہیں کر رہے ہیں، ہم نے انبیاء کو بھی یہی راستہ بتایا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے۔ اولیاء کرام اور علماء صالحین کے لیے بھی وہی راستہ ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے۔
عام انسانوں کے لیے بھی وہی راستہ ہے، ایمان والوں کے لیے وہی راستہ ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اچھی غذا، اور اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جن پابندیوں کے لیے حلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس لیے تمام دنیا کے مسلمان کم از کم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جس کا دماغ بالکل ہی بیلنس ختم ہو گیا ہو اور وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے۔ یہ بیلنس ختم ہونے کی بات ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے وہ، ورنہ جس کا خداوند تعالیٰ نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جس کا دل و دماغ رکھا ہے، وہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے اور خدا کے اس فیصلے پر قائم رہتا ہے اور وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان دنیا میں، اب ساری دنیا میں جب وہ چیزیں چلتی ہیں، پہلے تو آبادی کم تھی اور آج بھی اپنے ہاتھ سے استعمال کیا کرتے تھے۔ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جانوروں کو حلال کرنا ہے، اپنی کمائی کو کس طرح حلال کرنا ہے، اس میں سود نہ ملاؤ، اس میں یہ نہ ملاؤ، کسی کا مال چھینا ہوا نہ بناؤ۔ مال کو بھی حرام کرنے کے راستے ہیں، ان کو بھی بتایا ہے، اور چیزوں کو حلال کرنے کے بھی راستے، جانوروں کو بھی حلال کرنے کا راستہ بتایا ہے، جس کے لیے دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم بازار سے بھی کوئی چیز خریدیں گے تو وہ حلال ہونا چاہیے، اور حلال ہونے کے لیے پھر کیا کوئی غیر مسلم اگر دکاندار ہے تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ حلال بیچ رہا ہے؟ اس لیے اس کے لیے مسلمانوں نے معاشرتی اور سماجی طور پر یہ اپنا قانون مقرر کیا کہ بھائی کوئی مسلم ادارہ، مسلم شخص کوئی اس بات کی پابندی گارنٹی دے دے کہ ہاں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام نہیں ہے، حلال طریقے سے اس چیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس پر گورنمنٹ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ حلال کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم جو قرآن کریم کے فیصلے ہیں، ہم اس میں قرآن کریم کے فیصلوں کی پابند ہیں، اللہ کے فیصلوں کی پابند ہیں، اللہ کے فیصلوں کی پابند رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ ہی کے قانون کو مانتے رہیں گے۔ ہم حرام چیزیں نہیں کھائیں گے اور حرام جانوروں کو ذبح کیا ہوا وہ جانور نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمیں ایمانی طور پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ کو کہتی ہے تو اس گورنمنٹ کی تو ہم بات نہیں مانیں گے، لیکن ہمیں اپنے طور پر یہ احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح سے کوئی خلط ملط کرتا ہے تو ہمیں بازار کے اندر اس چیز کو چھانٹ کر اور اس چیز کو سمجھ کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا یہ عمومی طور پر یہ اقدام جو ہے، چاہے وہ یو پی گورنمنٹ کرے یا مرکز کی گورنمنٹ کرے، اگر وہ حلال چیزوں کے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ کے اوپر پابندی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ حلال اور حرام کچھ بھی بکے اور سب خرید کر کھائیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند کریم ہماری گورنمنٹ کو، اس کے اشخاص کو اور ایجنسیوں کو عقل و ہوش عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کے عہد کا پابند رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خداوند تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا۔